Quran chapter 54, verses 38 to 43. Title is The End of the Disbelievers, Part E, Lesson 3155. Chapter Qamar, that is the moon. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 38. And in truth the punishment decreed befell them early in the morning. Verse 39. Now taste my punishment after my warning. Verse 40. And in truth we have made the Quran easy to remember. But is there any that remembereth? Verse 41. And warnings came in truth unto the house of proud. Verse 42. Who denied our revelations? Everyone. Therefore we grasped them with the grasp of the mighty, the powerful. Verse 43. Are you disbelievers better than those, or have ye some immunity in the scriptures? Commentary. It is commanded, there came upon them punishment by morning, which had already been fixed for them. That is to say, it was decided that if they did not repent of bad habits, their townships would be uprooted and hurled down, and stones will be rained on them from above, which will be brought by wind. It was the calamity from which they were frightened and which was fixed for them. So they tasted the punishment of wrong deeds after warning. It is commanded, such dreadful things have been explained in Holy Quran, understanding of which is not so much difficult. That will find who will contemplate. However, there is no cure of the person who does neither hear and nor meditate. After that it is commanded, the people of Pharaoh who belonged to Egypt rebelled and went astray. Warners came to them and showed many miracles for threatening them, but all of them denied our signs, so we seized them. Pharaoh and his entire army were drowned. Are you disbelievers better than those, or have you immunity in the scripture that you can do as you wish and you will not be punished? اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے منکروں کا انجام. ہے جز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عذاب مستقر فذوقوا عذابی ونذر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ. اور صبح سویرے ان پر عذاب پڑا جو ٹھہر چکا تھا. اب میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. پھر ہے کوئی سوچنے والا؟ اور فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے پہنچے. فرعون والوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں پکڑنا زبردست کا قابو میں لے کر. اب تم میں جو منکر ہیں کیا ان سب سے بہتر ہیں؟
یا تمہارے لیے فارغ خطی لکھ دی گئی ہے ورقوں میں۔ ارشاد ہے کہ صبح سویرے ان پر عذاب آ پڑا اور یہ عذاب ان کے واسطے پہلے ہی مقرر ہو چکا تھا، یعنی اگر سمجھانے بجھانے سے انہوں نے اپنی بری عادتوں سے توبہ نہ کی تو ان کی بستیاں اوپر اٹھا کر اندھی ڈال دی جائیں گی اور اوپر سے ان پر پتھر برسائے جائیں گے جنہیں ہوا اڑا کر لائے گی۔ یہی عذاب تھا جو ان کے لیے مقرر ہو چکا تھا اور یہی وہ مصیبت تھی جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا۔ اب اسے چکھو اور اپنے کی سزا بھگتو۔ ارشاد ہے کہ قرآن حکیم کے اندر ایسی عبرتناک باتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں جن کا سمجھنا مشکل نہیں۔ جو ذرا دھیان لگائے گا بات پا لے گا، البتہ جو سنے ہی نہیں اور دھیان ہی نہ دے تو اس کا کیا علاج۔ آگے ارشاد ہے کہ اس طرح مصر کے فرعون کے لوگوں نے سرکشی اختیار کی اور غلط راستے پر چل پڑے۔ ان کے پاس ڈرانے والے آئے اور ان کی تنبیہ کے لیے انہیں بہت سی نشانیاں دکھائی گئیں، لیکن انہوں نے سب کو جھوٹا کہہ کر ٹال دیا۔ آخر ہم نے انہیں سخت سزا دی۔ فرعون اور اس کے سارے عالم والی دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ کیا اس وقت جو انکار پر تلے ہوئے ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں، یا ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی سند موجود ہے کہ تم چاہے کچھ ہی کرو تم سے کچھ نہ کہا جائے گا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔